بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 65۔ کتاب کا نام اصول عقائد۔ عدل کو شیعہ اصول دین میں سمجھتے ہیں۔ شیعوں کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام عدل و مساوات کا مجسمہ اور حق و انصاف کے شیفتہ تھے۔ آپ انسان دوستی اور رافت و محبت اور احسان کا کامل نمونہ تھے۔ آپ کے بارے میں غیر بھی مانتے ہیں کہ آپ عدل کے اصول پر سختی سے کاربند ہونے ہی کی وجہ سے محراب میں قتل کیے گئے۔ مور کے پروں کا حسن ہی اس کا دشمن ہے اور آہوئے مشک کو اس کے مشک کے نافحے کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ عدل جو امام علی علیہ السلام کے قتل کا سبب بنا در حقیقت ایک اجتماعی فلسفہ اور اسلامی معاشرتی انصاف کے بارے میں آپ کا مخصوص طرز فکر تھا۔ آپ صرف منصف مزاج ہی نہیں بلکہ انصاف طلب بھی تھے۔ منصف مزاج اور انصاف طلب میں ایسا ہی فرق ہے جیسا آزاد اور آزادی طلب میں۔ ایک شخص خود آزاد ہے، دوسرا آزادی طلب یعنی سماجی آزادی کا طرفدار ہے۔ آزادی اس کا مقصد اور مطمئن نظر ہے۔ یہی صورت عدل کی ہے۔ ایک شخص ذاتی طور پر عادل ہے اور دوسرا شخص عدل کا طالب ہے۔ عدل اس کی اجتماعی سوچ ہے۔ ایسے ہی ایک شخص صرف خود صالح ہے اور دوسرا یہ چاہتے کہ سب صالح ہو جائیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کونوا قوامین بالقسط، یعنی عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو۔ یہ انفرادی طور پر عدل و منصف مزاج ہونے سے بالکل مختلف بات ہے۔ حوالہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب سخن مطبوعہ جامع تعلیمات اسلامی پاکستان سے اقتباس۔ عدل پہلا سبق۔ عدل کیا ہے؟ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جداگانہ اصول دین میں سے کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ عدالت اور مساوات کے درمیان فرق۔ نمبر 1، خداوند کی تمام صفات میں سے عدل کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ قبل اس کے کہ بحث کا آغاز کریں، ایک نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ بزرگ علماء نے خداوند عالم کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو اصول دین کی ایک اصل طور پر کیوں متعارف کروایا ہے؟ خداوند عالم و قادر ہے، عادل و حکیم ہے، رحمان و رحیم ہے، خالق و رازق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے صفت عدل کو اصول دین کی ایک جداگانہ علیحدہ اصل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس اہم سوال کے جواب کے لیے چند باتیں توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1، عدل کی اہمیت کے لیے اتنی ہی کافی کہ بہت سی صفات خدا کی بازگشت اسی صفت عدل کی طرف سے ہے، کیونکہ کلمہ عدالت کا صحیح اور وسیع تر معنی ہر چیز کو اس کے مقام پر قرار دینا ہے۔ لہٰذا اس معنی کے اعتبار سے تمام صفات مثلاً حکیم، رازق، رحمان اور رحیم وغیرہ کا اطلاق و انطباق در حقیقت عدالت پر ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، قیامت و معاد کا مسئلہ ہو یا پیغمبروں کی رسالت اور ائمہ کی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو، ان سب کا خدا کی عدالت کے مسئلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نمبر 3، پروردگار کی عدالت کا مسئلہ آغاز اسلام سے ہی اختلاف کا شکار رہا ہے، کیونکہ اہل سنت کا ایک گروہ جو اشاعرہ کہلایا خداوند عالم کی عدالت کا سرے سے ہی منکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خداوند عالم کی نسبت عدالت اور ظلم کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، اور ان کی یہ دلیل یہ ہے کہ تمام کائنات چونکہ اس کی ملکیت ہے لہٰذا وہ جو کام بھی کرے عین عدالت ہے۔ حتیٰ کہ اشاعرہ حسن عقلی اور قبیح عقلی کے بھی قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ہماری عقل نیک کاموں کی اچھائی اور ظلم کے برا ہونے کا حکم لگانے سے بھی قاصر ہے، اور اس قسم کے دیگر بہت سے اشتباہات بھی اشاعرہ کے عقائد کا حصہ ہیں۔ اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ جو معتزلہ کہلاتا ہے، اس کا اور تمام اہل تشیع کا یہ متفقہ اعتقاد ہے کہ خداوند عالم عادل ہے اور اس سے ظلم و ستم کا صدور محال ہے۔ ان دونوں گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے پہلے گروہ یعنی اشاعرہ کو غیر عدلیہ جبکہ دوسرے گروہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دوسرا گروہ عدل کو اپنے مکتب کی علامت کے طور پر اصول دین میں شمار کرتا ہے۔ اہل تشیع کا شمار بھی عدلیہ میں کیا جاتا ہے۔
اہل تشیع نے دوسرے عدلیہ گروہ سے اپنے مکتب کے تشخص اور امتیاز کے لیے امامت کو بھی اصول دین کا جز قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی عدل اور امامت دونوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر مراد شیعہ امامیہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ ہیں۔ پروردگار عالم کی عدالت کی شعائیں انسانی معاشرے میں بہت زیادہ مؤثر ہیں، اور یہ عدالت اجتماعی ہے کہ جس کی وجہ سے بہترین انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے خلاف جنگ جاری رہ سکے۔ جس طرح کہ پروردگار عالم کی ذات و صفات میں وحدانیت اور اس کا بطور معبود یکتا و تنہا ہونا انسانی معاشرے کے اتحاد و یگانگت کے لیے ایک نور وحدت اور ان کی صفوں میں تقویت کا باعث ہے۔ خدا کے پیغمبروں اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی رہبری کا مسئلہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کے لیے سچے اور حقیقی رہنما کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لہذا تمام کائنات کے حاکم پروردگار کی تمام صفات میں سے صرف عدل پروردگار کی تمام صفات میں سے صرف صفت عدالت کو علیحدہ ایک اصل کے طور پر ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تمام ابعاد میں عدالت کا ہونا کتنا لازم و ضروری ہے۔ اس عظیم کائنات کی خلقت اور قیامت عدالت سے ہے، اور انسانی معاشرہ بھی عدالت کے بغیر کبھی بھی استحکام اور دوام نہیں پا سکتا۔ نمبر 2، عدالت کیا ہے؟ نمبر 1، عدالت کا وسیع تر معنی تو وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب اور لائق مقام پر رکھنا، الفاظ دیگر ہم پلہ اور متوازن ہونا۔ عدالت کا یہ معنی تمام عالم خلقت، شمسی نظام میں، ایٹم کے باطن میں، وجود انسان کی عمارت میں اور تمام نباتات اور حیوانات میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس بات کی طرف پیغمبر اسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عدل ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قرۂ ارض کی قوت جاذبہ اور دافع میں تعادل و برابری قائم نہ رہے بلکہ ان میں سے ایک قوت دوسری پر حاوی آ جائے یا کمزور پڑ جائے تو یا زمین سورج کے اتنی قریب ہو جائے گی کہ جل کر راکھ ہو جائے گی، یا پھر اپنے مدار سے ہی باہر نکل جائے گی اور عدالت کی وسعتوں میں بھٹک کر نیست و نابود ہو جائے گی۔ عدالت کے اس معنی کو شاعر نے بھی اپنے معروف اشعار میں ذکر کیا ہے۔ عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے شایانہ شان مقام سے دور کرنا۔ ثمر آور درختوں کو پانی لگانا عین عدل ہے، اور کانٹوں کو پانی دینا عین ظلم ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر پھولوں کے پودوں یا پھلوں کے درختوں کو پانی لگایا جائے تو اسے عین عدالت کہا جائے گا، لیکن اگر یہی پانی بے فائدہ گھاس پھوس اور کانٹوں کو لگایا جائے تو چونکہ پانی کو غیر ضروری طور پر صرف کیا گیا ہے لہذا عین عدل عین ظلم کہلائے گا۔ نمبر 2، عدالت کا دوسرا معنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت کرنا ہے۔ اس معنی کے خلاف کوئی کام ظلم کہلائے گا، یعنی کسی کا حق طلب کر کے خود فائدہ اٹھانا، یہ کسی کے حق کو چھین کر دوسرے کو دے دینا، حتیٰ کہ اگر کسی کو اس کا پورا حق نہ دیا جائے بلکہ کچھ حق دینا اور کچھ نہ دینا بھی ظلم کہلائے گا۔ عدل کے ان دونوں معنی میں سے پہلا معنی عمومیت رکھتا ہے جبکہ دوسرا معنی خاص ہے۔ ہماری اس بحث سے عدل الہی کا محور اگرچہ دوسرا معنی ہے، لیکن دونوں معنی خداوند عالم کی ذات سے صدور در صد تعلق رکھتے ہیں۔ عدالت خدا کا مطلب یہ کہ وہ نہ کسی کے حق کو غصب کرتا ہے اور نہ کسی کا حق کسی دوسرے کو تفویض کرتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان تمییز اور عدم مساوات کا قائل ہوتا ہے۔ وہ ذات متعال تمام معنی کے اعتبار سے عادل ہے، اور اس کی عدالت کے دلائل آئندہ بحث میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ظلم کا معنی چاہے کسی کا حق غصب کرنا ہو یا کسی کے حق کو ناحق کسی دوسرے کے سپرد کرنا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا ہو یا ناحق کسی کو برتری دینا ہو، یہ تمام معنی ذات خداوند متعال سے کسی بھی قسم کا کوئی ربط نہیں رکھتے۔
وہ ذات پاک کبھی بھی نیک کاموں کے کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتی اور نہ ہی برے لوگوں کو کسی اجر کا مستحق قرار دیتی ہے۔ کسی کے گناہ کا مواخذہ بے گناہ سے نہیں کرتی اور نہ ہی خشک و تر پر ایک ہی حکم لگاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک قوم یا معاشرے میں ایک شخص کے علاوہ تمام افراد بدکار و گناہ گار ہوں، تب بھی خدا اس ایک فرد کا حساب تمام قوم سے جدا رکھتا ہے اور اسے پوری قوم کے گناہوں کی سزا میں ہرگز شریک نہیں کرتا۔ اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر خداوند عالم تمام پیغمبروں کو دوزخ میں ڈال دے اور تمام بدکاروں، ستمگروں اور گناہ گاروں کو جنت میں داخل کر دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی بیہودہ، شرم آور اور بے سر و پا بات ہے۔ اگر کسی شخص کی عقل تعصب و خرافات کی غلاظت سے پاک ہو تو اس بات کی گواہی دے گی کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ انتہائی برا اور باعث ننگ و عار ہے۔ نمبر 3، مساوات اور عدالت کے درمیان فرق۔ ایک ضروری بات جس کا تذکرہ یہاں پر ضروری ہے یہ ہے کہ بعض اوقات ہم عدالت اور مساوات کے درمیان فرق قائم نہیں کر پاتے اور خیال کرتے کہ عدالت کا معنی یہ ہے کہ مساوات کا خیال رکھا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عدالت میں مساوات کا ہونا ہرگز شرط نہیں ہے، بلکہ عدالت کے لیے ہمیشہ استحقاق کا خیال رکھا جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً عدالت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک کلاس کے تمام شاگردوں کو برابر نمبر دیے جائیں یا ایک دفتر کے 2 کارکنوں کو برابر تنخواہ دی جائے، بلکہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاگرد کو اس کی معلومات اور استعداد کے مطابق نمبر دیے جائیں اور ہر کارکن کو اس کے کام اور فعالیت کے مطابق تنخواہ دی جائے۔ اس عالم طبیعت میں عدالت سے مراد یہی وسیع تر معنی ہے۔ اگر ایک ہیل مچھلی کے جس کا وزن تقریباً 1 ٹن ہوتا ہے کا دل ایک چڑیا کے جو بمشکل چند گرام کی ہوتی ہے کہ دل کے برابر ہوتا تو یہ مساوات تو کہلا سکتی تھی، مگر اسے عدالت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے تناور درخت کی جڑ ایک معمولی پودے کی جڑ کے برابر ہوتی تو یہ عدالت نہ ہوتی بلکہ عین ظلم ہوتا۔ ہر چیز کو اس کی صلاحیت، استعداد اور لیاقت کے مطابق اس کا حق ملنا عدالت کہلاتا ہے۔ دوسرا سبق، پروردگار کے عدل پر دلائل۔ نمبر 1، حسن و قبیح عقلی۔ اس اہم مسئلے کو جاننے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری عقل مختلف اشیاء کی اچھائی اور برائی کو ایک قابل توجہ حد تک جاننے اور درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے دانشمند لوگ حسن و قبیح عقلی کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ عدل و انصاف اور احسان کرنا اچھی چیزوں میں سے ہے، جبکہ ظلم اور کنجوسی کرنا برائی میں سے شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دین اور مذہب سے مذکورہ بالا امور سے متعلق کوئی حکم دینے سے پہلے ہی ہمارے لیے یہ چیزیں روشن تھیں۔ ان بدیہی چیزوں کے علاوہ وہ باتیں کہ جن کے درک کرنے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم الہی پیغمبروں اور رہنماؤں کی طرف رجوع کریں۔ اسی لیے مسلمانوں کے اشاعرہ نامی گروہ کا حسن و قبیح عقلی کا منکر ہونا اور تمام خوبیوں یا برائیوں کی شناخت کے لیے یہاں تک کہ عدل و ظلم کے حوالے سے بھی فقط مذہب کو مرکز و محور قرار دینا ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اگر ہماری عقل خوبی اور بدی کے ادراک پر بھی قادر نہ ہو تو ہمیں کیسے علم ہوگا کہ خداوند عالم کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا ہے؟ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ دروغ گوئی ایک بری اور قابل نفرت چیز ہے اور خدا سے اسے صادر ہونا محال ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ خدا کے تمام وعدے سچے اور حق ہیں اور وہ کبھی بھی جھوٹے کی حمایت یا کاذب کو معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں دے سکتا۔ اس حکم عقلی کے بعد ہم شریعت و مذہب کے احکام پر پورے اعتماد سے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ نتیجہ، حسن اور قبیح کے عقلی ہونے کا عقیدہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے۔ اب ہم عدالت خدا سے متعلق ادلہ پر بحث کرتے ہیں، لہذا درج ذیل امور پیش نظر رہیں۔ نمبر 2، سرچشمہ ظلم کیا ہے؟ درج ذیل امور ظلم کے آغاز کا موجب بنتے ہیں۔ نمبر 1، جہل۔ بعض اوقات ظالم آدمی کو واقعاً معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کسی کے حق کو پامال کر رہا ہے، وہ اپنے اس فعل سے بے خبر ہے، پس جہالت کی وجہ سے انسان ظالم بن سکتا ہے۔ نمبر 2، احتیاج۔ کبھی دوسرے
کبھی دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی ضرورت اسے اس شیطانی کام پر ابھارتی ہے، حالانکہ اگر اسے ضرورت نہ ہوتی تو وہ ان مواقع پر ظلم کا ارتکاب نہ کرتا۔ نمبر 3، عجز و ناتوانی۔ کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کے حق کو ادا کر دے، مگر وہ اس حق کو ادا کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، جس کے نتیجے میں وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ نمبر 4، تکبر، کینہ و بغض کا اظہار اور انتقام کی خواہش۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تینوں عوامل موجود نہیں ہوتے، مگر تکبر اور خود خواہی اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ انسان دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اس کی انتقام پسند اور حاسدانہ طبیعت اسے ظلم و ستم پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کی روح میں مخفی انحصار طلبی کی خواہش اسے جور و جفا اور ناانصافی کی طرف مائل کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تمام بری صفات، کمزوریاں اور نواقص خداوند متعال کی ذات مقدس میں امکان پذیر نہیں ہیں۔ وہ ہر چیز کا عالم، ہر شے سے بے نیاز، قادر مطلق اور ہر ایک پر مہربان ہے، لہٰذا کبھی بھی ظلم کا ارتکاب اس سے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک ایسا کمال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے باکمال اور پرعظمت وجود سے صرف اور صرف خیر و عدل اور رافت و رحمت کا صدور ہی ممکن ہے۔ وہ اگر بدکاروں کو سزا دیتا ہے تو حقیقتاً یہ ان کے ہاتھوں سے کیے گئے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص منشیات اور شراب کے استعمال کرنے کے نتیجے میں مختلف خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر 90 میں ارشاد خداوندی ہے کہ کیا جو کام تم انجام دیتے ہو اس کے علاوہ بھی تمہیں جزا ملے گی۔ نمبر 3، قرآن اور پروردگار کی عدالت کا مسئلہ۔ قرآن مجید کی آیات میں اس مسئلے کو بہت تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 44، اللہ انسانوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن انسانی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 40، یقیناً خداوند ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے، قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے، لہٰذا کسی بھی شخص پر ذرا سی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس آیہ مجیدہ میں میزان سے مراد نیک و بد کو جدا کرنے کا پیمانہ ہے، نہ وہ ترازو کے جو اس جہان میں ہمارے یہاں رائج ہے۔ نمبر 4، عدل و انصاف کی طرف دعوت۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات خدائی صفات کا پرتو اور عکس ہونی چاہیے، اور انسانی معاشرے میں صفات الہی کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہوں۔ اسی لیے جس قدر قرآن عدالت الہی کو بنیاد قرار دیتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے میں اجتماعی اور ہر فرد میں فردی عدالت کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ قرآن مجید بار بار ظلم کو معاشروں کی تباہی اور بربادی کی بنیاد قرار دیتا ہے، اور ظالموں کے انجام کو بدترین انجام قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید بارہا جب بھی گزشتہ اقوام کا ذکر کرتا ہے تو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو گزشتہ اقوام اپنے ظلم اور فساد کی وجہ سے کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئیں اور صفحۂ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، لہٰذا اپنے آپ کو ظلم و ستم سے دور رکھو، وگرنہ تم بھی ان کی طرح عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ قرآن مجید صراحت اور واضح انداز سے عدالت کو ایک اساسی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90، یقیناً خدا عدل و احسان اور قرابت داروں سے نیک سلوک کا حکم دیتا ہے، اور برے کاموں، نافرمانیوں اور ظلم و تجاوز سے منع کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ جیسے ظلم کرنا ایک برا اور قبیح کام ہے، اسی طرح قرآن اور اسلام کی نظر میں ظلم کو قبول کرنا اور اسے برداشت کرنا بھی غلط کام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں ارشاد خداوندی ہے کہ نہ خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اصولی طور پر ظالم و ستمگار کے سامنے خاموشی ظلم و ستم میں اضافے اور ظالم کی اعانت کا موجب بنتی ہے۔ تیسرا سبق، آفات و تکالیف کا فلسفہ۔ زمانہ قدیم سے آج تک بعض ناسمجھ اور کم فہم لوگ عدالت خدا پر بہت سے اعتراض کر رہے ہیں، اور
بہت سے ایسے مسائل کو مورد بحث قرار دیتے ہیں جو ان کے خیال و عقیدے کے مطابق عدالت خدا سے متصادم ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خدا کی عدالت کی نفی کے لیے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند دلائل درج ذیل ہیں۔ بڑے بڑے حوادث مثلاً طوفان، زلزلے اور دیگر آفات سماوی و مصائب کے نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور دیگر موجودات کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح افراد کے درمیان فرق اور تفاوت، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی کامل جسم ہے تو کوئی ناقص ہے وغیرہ۔ اگر بحث میں ہمارے مد مقابل مادی لوگ ہوں تو پھر فلسفہ آفات کی بحث کو خدا شناسی کی بحث کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی اسی بحث کو عدل پروردگار کی بحث کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم اس بحث کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ باطل گمان کس طرح سے مضحکہ خیز اور خلاف عقل ہے۔ آئندہ چند اسباق میں اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، محدود و معلومات اور ارد گرد کے حالات کے زیر اثر فیصلے۔ عام طور پر ہم سب جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ان اشیاء پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور ہے یا نزدیک ہے تو اس سے مراد عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے دور یا ہم سے نزدیک، یا فلاں شخص طاقتور یا کمزور ہے، یعنی ہماری نسبت سے جسمانی یا روحی طور پر قوی ہے یا ضعیف ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خیر و شر یا آفات و مصائب سے ہے، ان کے متعلق بھی اکثر لوگ اپنی نسبت سے ہی حکم لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر باران رحمت کا نزول ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر اس بارش سے کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہم صرف اپنی زندگی، گھر، کھیت کھلیان یا زیادہ سے زیادہ اپنے شہر اور علاقے کو دیکھ کر اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اگر بارش کے اثرات اچھے اور پرثمر ہو تو اسے نعمت الہی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اثرات مثبت نہ ہو تو اسے مصیبت و آفت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی پرانی فرسودہ عمارت کو تعمیر نو کی غرض سے گرایا دیا جائے اور اس کے گرد و غبار ہم تک پہنچ جائیں تو ہم اسے مصیبت اور باعث پریشانی قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس عمارت کو گرا کر وہاں ایک اسپتال ہی کیوں نہ تعمیر کیا جا رہا ہو اور یہ کام بہت سے افراد کے مفاد میں ہو۔ ظاہری طور پر جب ہم سانپ کے زہر کو انتہائی مضر قرار دیتے ہیں تو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ زہر نہ صرف سانپ کا انتہائی مؤثر دفاعی ذریعہ بلکہ اس زہر سے ایسی حیات بخش ادویات تیار کی جاتی ہیں جن سے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اشتباہات اور نقصانات سے بچائیں تو ضروری ہے کہ اپنی محدود معلومات پر بھروسہ نہ کریں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد پائے جانے والی اشیاء پر تکیہ نہ کریں، بلکہ تمام جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے کامل معلومات کے بعد ہی کوئی حکم صادر کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس جہان کے واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ طوفان جو آج ہمارے شہروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور مسلسل آنے والی سیلابی بارشیں، یہ سب اسی لمبی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اسی طرح وہ واقعات جو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان کا بھی اسی زنجیر سے تعلق ہے۔ بس ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک کلی حکم لگانا اور یہ کہنا کہ ہر جگہ قطعاً ایسا ہی ہوگا، یہ عقل و منطق کے خلاف ہے۔ اس کائنات کی کسی خلقت کو صد در صد برائی اور شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی اور ایک لحاظ سے بری ہو، اور اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہو۔ مثلاً ممکن ہے کہ آپریشن کچھ جہاز سے انتہائی تکلیف دہ ہو، لیکن چونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اسے بلا شبہ باعث خیر و سلامتی قرار دیا جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم زلزلے کی مثال پر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ بعض اوقات زلزلہ کچھ علاقے کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس زنجیر کی کڑیوں کو آپس میں ملائیں تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنا یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑے۔ کیا زلزلے کا تعلق صرف اس حرارت اور ان بخارات سے ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، یا اس کا تعلق چاند کی اس قوت جاذبہ کے ساتھ ہے جو خشک و جامد زمین کو
اپنی طرف کھینچتی اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے، یا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ ماہرین ارضیات نے یہاں مختلف نظریات پیش کیے ہیں، وجہ جو بھی ہو وہ مثبت فوائد کا حامل ضرور ہے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ زمین کی حرارت ہی زلزلے کا موجب ہے، تو اس حرارت کے فوائد بھی بہت ہیں۔ مثلاً یہی حرارت باعث بنتی کہ زمین میں تیل اور پیٹرول، جو کہ موجودہ دور میں انرجی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ذخیرے وجود میں آتے ہیں، اور اسی حرارت کی برکت سے زمین میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے زمین کی حرارت کثیر فوائد کی حامل ہے۔ اسی طرح مد و جزر، جو کہ چاند کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے، نہ صرف سمندر کے پانی کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود آبی حیات اور سمندروں کے خشک ساحل بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں کہ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، پھر اس میں میٹھا پانی گرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ محض خیر ہے۔ اب ہمیں یہ بات بالآخر معلوم ہونی چاہیے کہ محدود معلومات اور مخصوص ماحول کے مطابق کیے گئے ہمارے فیصلے اور خیالات ان اہم حقائق کو کس طرح سے مخفی کر دیتے ہیں، اور ہم کیوں نظام کائنات میں ظاہری طور پر صرف منفی پہلوؤں سے متعلق ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم جتنا ان امور کے باہمی ارتباط اور ان حوادث کے آپس میں قریبی تعلق پر غور کریں گے، تو ان کے فوائد و ثمرات سے اتنی ہی آگاہ ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 85، اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ان تھوڑی سی معلومات کے ساتھ ہمیں اتنے عجولانہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 2، مغموم اور خبردار کرنے والے حوادث۔ تقریباً ہم سب ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں جو نعمتوں کی فراوانی کے باعث تکبر اور خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سے اہم مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں کہ جب ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ حالت برقرار ہے تو انسان کو بدقسمتی اور مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ بلا شک و شبہ کچھ زندگی کے حوادث انسان کے تکبر کو ختم کرنے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربہ کار ڈرائیور بالکل صاف ستھرے پیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے ہیں اور ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں، کیونکہ یکساں طور پر ہموار اور سیدھے راستے باعث بنتے کہ دوران سفر ڈرائیور سست پڑ جائے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں زبردست حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ان عوامل کے پیش نظر بعض ممالک میں اس قسم کی سڑکوں پر مصنوعی رکاوٹیں اور نشیب و فراز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان خطرات کا تدارک کیا جا سکے۔ انسان کی شرح زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اگر انسان کی زندگی حوادث و مشکلات اور نشیب و فراز سے پاک ہو تو وہ خدا و رسول اور اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے یقیناً غافل ہو جائے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ انسان خود ہی اپنے لیے مشکلات و حوادث تشکیل دے، کیونکہ ایسی چیزیں ہمیشہ سے انسان کی زندگی میں ہیں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے حوادث کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ غفلت اور غرور کا شکار نہ ہو، جو کہ خوش قسمتی اور سعادت کے ازلی دشمن ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام حوادث اور مشکلات کا فلسفہ یہ ہرگز نہیں کہ جو ہم نے بیان کیا کہ بعض حوادث اور مشکلات اس قسم کا فلسفہ رکھتے ہیں، جبکہ دیگر حوادث اور مشکلات کے متعلق ہم آئندہ اسباق میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ عظیم آسمانی کی کتاب قرآن مجید بھی اس فلسفہ حوادث کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 43، ارشاد خداوند ہے، ہم نے انہیں دردناک حادثات اور رنج میں مبتلا کیا تاکہ وہ درگاہ خداوندی کی طرف آئیں۔ چوتھا سبق، زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ۔ ہم گزشتہ سبق میں کہہ چکے ہیں کہ بعض ظاہر بین اور نکتہ چین افراد انسانی زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حادثات
تباہ کن آفات، مشکلات اور ناکامیوں کو پروردگار عالم کی عدالت کے انکار یا پھر بعض اوقات خود ذات خدا کے وجود مقدس کے انکار کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ بحث میں ان حوادث میں سے بعض کا جائزہ لیتے ہوئے دو موضوعات کے زیر عنوان ہم نے ان کا فلسفہ پیش کیا تھا۔ اس بحث کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ انسان مشکلات کی آغوش میں پرورش پاتا ہے۔ قطعاً مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے سخت اور ناگوار حادثات ہمارے ارادے کو قوی اور ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے لوہا بھٹی میں پگھلنے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی حادثات کا سامنا کرنے کے بعد مضبوط اور قوی ارادے کے مالک بن جاتے ہیں۔ جنگ ایک بری چیز ہے، لیکن بعض اوقات ایک طویل اور گھمسان کی جنگ کسی ملت کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ان کے تفرقے کو وحدت میں تبدیل کرتی ہے اور ان کی پسماندگی کا بڑی تیزی کے ساتھ خاتمہ کرتی ہے۔ ایک معروف مغربی مورخ کہتا ہے کہ تاریخی طور پر دنیا کسی بھی نقطے میں اگر کوئی روشن تمدن پائے جاتے ہیں تو در حقیقت اس ملت اور ملک پر کوئی نہ کوئی بہت بڑی استعماری طاقت حملہ آور ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مملکت اور اس کے سوئے ہوئے افراد بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ زندگی کے تلخ حوادث کے مقابلے میں تمام افراد اور ہر ملت کا عکس العمل ایک جیسا ہو۔ بہت سے گروہ صرف اس لیے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں سمجھتے ہیں، لیکن وہ افراد جن کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں وہ اس قسم کے حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی کمزوری اور کم ہمتی کی تیزی کے ساتھ اصلاح کر لیتے ہیں۔ بس کیونکہ لوگ اس قسم کے حوادث اور مشکلات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، لہٰذا وہ ان کے منفی اور تلخ آثار کو تو درک کرتے ہیں لیکن مثبت اور موافق آثار کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے تمام تلخ حادثات اس قسم کے آثار رکھتے ہیں، لیکن بہت سے حادثات مثبت آثار بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے باکمال لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً یہ تمام لوگ مشکلات اور تکالیف سے گزر کر ہی باکمال بنتے ہیں، جبکہ ایسے افراد کم نظر آئیں گے جنہوں نے آرام و ناز میں پرورش پائی ہو اور کسی بڑے مقام تک پہنچ کر باکمال لوگوں کی صف میں شامل ہوئے ہوں۔ فوج کے سپہ سالار وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے طویل اور سخت جنگوں کے میدان دیکھے ہوں۔ اقتصادیات کے ماہر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اقتصادی بحرانوں کا سامنا کر چکے ہیں، اور بڑے سیاستدان ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ جو مشکل اور سخت سیاسی مسائل کا سامنا کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مشکلات اور تکالیف اپنی آغوش میں انسان کی پرورش کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں تو پسند نہ ہو مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ مشکلات خدا کی طرف رجوع کا ذریعہ ہیں۔ گزشتہ ابحاث میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ہمارے وجود کا ہر جز ایک مقصد اور غرض رکھتا ہے۔ ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ اور اعصاب کسی نہ کسی خاص مقصد اور غرض کے تحت بنائے گئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں اور ہماری انگلیوں کے خطوط بھی ایک خاص فلسفہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا تمام وجود بغیر کسی مقصد اور فلسفے کے بنایا گیا ہو؟ اس کے علاوہ گزشتہ اسباق میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ تمام اغراض و مقاصد صرف اور صرف ایک انسان کامل بنانے کے لیے ہیں۔ پس اس تکامل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری کہ دقیق قسم کے تعلیمی اور تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں کہ جو پورے انسانی وجود کو شامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو پاک توحید پرست فطرت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے عظیم الشان پیغمبروں کو آسمانی کتابوں سمیت بھیجا ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی اسے اس کے گناہوں اور سرکشی کے برے نتائج سے دوچار کرتا ہے کہ وہ فرامین پروردگار کی مخالفت کی وجہ سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرے اور ان برے نتائج سے آشنا ہونے کے بعد اپنا رخ خدا کی طرف موڑے۔ اس مقام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی مشکلات و تکالیف اور ناگوار حادثات در حقیقت خدا کی طرف سے رحمت اور نعمت کا باعث بنتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید
بھی فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41 میں، خود لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تاکہ ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اس تمام گفتگو کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصائب و مشکلات اور حوادث و تکالیف کو محض برائی سمجھنا اور اسے آفت و آصیب قرار دیتے ہوئے عدل الہی کے خلاف شمار کرنا عقل کی منطق اور دلیل سے دور ہے، کیونکہ ہم اس مسئلے میں جتنی بھی گہری فکر کریں گے اور اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو ہمیں اس کے فلسفے اور حکمت کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔